السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ظہور امام مہدی سیریز کا قسط نمبر 23 میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ برائے مہربانی ویڈیو مکمل دیکھا کیجیے، نہایت ہی قیمتی معلومات اس میں موجود ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے قسط کا عنوان ہے دوا اور دمدار ستارہ۔ دجال کے خروج سے پہلے ایک ایسے دمدار ستارے کا تذکرہ ملتا ہے جس کے زمین پر بہت خوفناک اثرات ہوں گے۔ یہ ستارہ سورج کی روشنی ایک محدود مدت تک ختم کرنے یا کم کرنے کا سبب بنے گا، جس کی وجہ سے ایسا دوا پیدا ہوگا جس کا اثر عالمی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ان دونوں کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں ایک صبح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو فرمایا کہ میں کل رات صبح تک سو نہ سکا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو فرمایا رات کو ایک دمدار ستارہ نکلا تو میں ڈر گیا کہ کہیں دوا رات کو نکل نہ آئے، اسی وجہ سے میں صبح تک سو نہ سکا۔ یقیناً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہوگی، اور یہ بھی کہ دمدار ستارے کے ساتھ دوا بھی ہوگا، اور یہ دونوں دجال سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ ابن سیاد، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال ہونے کا گمان تھا، اور جس کا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپا رکھی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ جس پر اس نے کہا کہ وہ دخ، اور آپ نے سورہ دخان کی یہ آیت دل میں محفوظ کر رکھی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دوا لے کر نمودار ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ایک دردناک سزا ہے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ عذاب دور کیجیے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان کو نصیحت کہاں ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے جس نے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے، پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ موڑے رہے اور کہنے لگے یہ سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، ہم عذاب کو کچھ عرصے تک ہٹا دیتے ہیں، یقین ہے کہ تم پھر اسی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ دجال اور دخان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا؟ وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت میں دخان کا ذکر ہے، جو دجال کے خروج کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ بھی اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ دخان اور دجال کا باہمی تعلق موجود ہے، اور اس کا ظہور دجال سے پہلے بطور تمہید کے ہوگا۔ اگرچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس آیت کی تفسیر منقول ہے، اس کے مطابق یہ دوا حقیقی نہیں تھا، بلکہ جب اہل مکہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے قحط آیا تو اس کی شدت سے انہیں آسمان میں دوا سا نظر آیا، اور اس آیت میں اس سے مراد وہی دوا ہے۔ لیکن تفسیر قرطبی میں ایک قول خود حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ بھی لکھا ہے کہ دخان دو ہے، ایک تو گزر گیا اور دوسرا قیامت کی نشانی کے طور پر آئندہ آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرتقب سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ آئندہ زمانے کا واقعہ ہے، اور مبین سے یہ واضح ہے کہ یہ حقیقی دعا ہوگا، نہ کہ وہم و خیالی۔ آخر سورہ کی آیت فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ میں بھی انتظار کا ذکر ہے، جو اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ آخر زمانے میں واقعہ ہوگا۔ سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ رمضان کی لیلۃ القدر کا ذکر بھی فرمایا ہے۔
سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی لیلۃ القدر کا ذکر بھی فرمایا ہے، جس سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوا یا دمدار ستارہ رمضان میں نازل ہوگا، جیسا کہ ہم آگے نعیم بن حماد کی الفتن سے چند روایات پیش کریں گے۔ پھر اس کا منبع آسمان بتایا گیا ہے، یعنی یہ دوا اوپر سے آئے گا، زمین میں کسی تبدیلی کی بنیاد پر پیدا نہ ہوگا، البتہ ممکنہ طور پر یہ پوری روئے زمین یا اس کے اکثر حصے پر محیط ہوگا، اور اسے عذاب علیم قرار دینا تنبیہ ہے کہ اس میں انسانوں کے اعمال کا دخل ہوگا، اس عذاب میں پناہ گاہ صرف اللہ ہی کے ہاں ہوگی، اور لوگ یہ دعا کریں گے کہ یہ عذاب دور ہو، یہ عذاب جلد ہی دور کر دیا جائے گا، لیکن قلیلاً یہ تنبیہ کرتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور عذاب قیامت کی صورت میں ہوگا جو بڑی پکڑ ہوگی۔ سورہ نجم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ستارے کی قسم کھائی ہے جو گرے، اس سے عام طور پر مفسرین نے ستاروں کا غروب ہونا مراد لیا ہے، اور بعض حضرات نے اس سے شہاب ثاقب کا گرنا مراد لیا ہے، جسے اردو میں ستارہ ٹوٹنا کہتے ہیں۔ البتہ اس کی ایک اور تفسیر بھی ممکن ہے جو عصر حاضر کے بعض مفسرین و ماہرین نے بیان کی ہے کہ یہ ایک ستارے کا ذکر ہے جو آخر زمانے میں زمین پر گرے گا۔ اس کا مفرد ہونا یعنی النجم بجائے النجوم کے ایک متعین حادثے کی طرف اشارہ کرتا ہے، نہ کہ قیامت کے واقعے کی طرف، جنہیں دوسری آیات میں جمع کے صیغے سے ذکر کیا گیا ہے، جن سے قیامت میں ستاروں کا گرنا اور بے نور ہونا مراد ہے۔ اس کے متصل بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنے بھٹکنے سے مبرہ قرار دینا اور آپ کی ہر گفتگو کو وحی قرار دینا اگر ایک طرف ستارے کی طرح آپ کا رہنما ہونا بتاتا ہے، تو دوسری جانب آخر زمانے میں آسمان سے گرنے والے کسی ستارے جس کی وجہ سے زمین پر عظیم تباہی مچ جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی بھی دلیل ہے۔ آخر سورہ میں عاد اولا کا ذکر ہے جو اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ایک قوم عادی ثانیہ بھی ہو سکتی ہے جن کی یہ سزا ممکن ہے کہ آسمان پر سے کوئی ستارہ ٹوٹ کر آ گرے۔ اس سے پہلی صورت میں آسمان کا ٹکڑا گرنے کی دھمکی دی گئی ہے، جسے لوگ عبرت کی بجائے بادل کا ٹکڑا باور کریں گے۔ اس سورہ میں ستارہ گرنے کا ذکر ہے کیونکہ اہل عرب اپنے عرف میں چاند کے علاوہ آسمان میں دوسرے چمکتے اجسام کو النجم نام دیتے تھے۔ اگر یہ گرنے والا ستارہ دمدار ہو تو ماہرین فلکیات کی اصطلاح میں وہ ستارہ نہیں ہے۔ ماہرین ستارے، سیارے، دمدار اور شہاب ثاقب و نجم وغیرہ میں فرق کرتے ہیں، مگر یہ فروق جدید دریافتوں پر مبنی ہے جن میں کئی ایک متنازع بھی ہے۔ قدیم اہل عرب اپنے فہم کے لحاظ سے جو معنی سمجھتے تھے اور جو آسانی سے آج بھی ذہن میں آتا ہے، وہی معنی یہاں بھی مراد ہوگا اور اس کا مصداق ہوگا، واللہ اعلم۔ آسمانی نشانی: امام کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک سورج کے ساتھ ایک نشانی ظاہر نہ ہو جائے۔ دوسری روایات کی روشنی میں یہ نشانی دمدار ستارے کی ہوگی جو چاند کی طرح روشن ہوگا۔ امام مہدی کے خروج سے پہلے مشرق کی جانب سے ایک ستارہ طلوع ہوگا جس کی دم ہوگی اور وہ چمک رہا ہوگا۔ دمدار ستارے مختلف زمانوں میں طلوع ہوتے اور پھر غائب ہوتے رہے ہیں، لیکن حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے طلوع ہونے والا یہ دمدار کائنات میں بہت بڑی تبدیلیوں کے آنے کی ایک نشانی ہوگی۔ اسی وجہ سے یہ عام دمدار نہیں ہوگا اور اس کے اثرات عالمی ہوں گے۔ ایک ایسا ستارہ ہوگا جسے پھینکا جائے گا اور چاند کی طرح چمکتا ہوگا، پھر وہ شام کی طرح بلکاتا ہوا مڑے گا اور اس کے دونوں سرے باہم مل جائیں گے، اور دوسرا ستارہ جسے پھینکا جائے گا وہ شہاب ہوگا جو آسمان سے ٹوٹ کر گرے گا۔ اس کے ساتھ ایک تیز آواز ہوگی، یہ مشرق میں گرے گا اور لوگ اس کی وجہ سے شدید آزمائش کا شکار ہوں گے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 ستارے ہوں گے، ایک دمدار ہوگا جو چاند کی طرح روشن ہوگا، جبکہ دوسرا شہاب ثاقب ہوگا جسے ایک دھماکے کے ساتھ زمین کی مشرق میں پھینکا جائے گا، اور اس کی وجہ سے لوگ شدید مصائب کا شکار ہوں گے۔ لغت عربی میں ان سب پر نجم کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ یہ دمدار ایسا ہوگا جو مشرق سے طلوع ہوگا اور زمین میں 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ دوستو، آج کا قسط یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ اگلا قسط کل آئے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے تاکہ سیریز کے تمام اقساط آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ والسلام۔